دیکھیں ایک پوائنٹ میں کر دوں. آپ نے کہا کہ جی مصطفیٰ کمال نے لیٹ کہا, مگر دیکھیں صاف سی بات ہے ندیم بھائی, آپ بھی جاتے 15 16 17 تک جب کوئی کسی کو اپروچ کرتا تھا تو ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خود ایگریمنٹ صحیح کرتا ہے. تھا. اور دیکھیں صاف سی بات ہے, ہمیں بھی لوگ اپروچ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے بھائی کیا ہوگا, کون کون پروٹیکٹ کرے گا, تو وہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ نہیں جاتے. مگر دیر ہے درست ہے, انہوں نے جب بھی کیا انہوں نے اسٹینڈ لیا. اور جب میری ان سے, جب میں پی ایس پی میں تھا, ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات بڑی کلیئرلی بولی تھی, مجھے یاد ہے کہ جب وہ انیس بھائی جب واپس پاکستان جا رہے تھے 3 مارچ کو 2016 میں سے, تو اس وقت تک اس دن ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھی موجود. صحیح ہے, اس دن کوئی پروٹیکشن نہیں تھی اور وہ اللہ کے واسطے پہنچے تھے اور انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا. پروٹیکشن وغیرہ یہ بعد میں ملی ہے, یہ اس وقت اس دن نہیں تھی ان کے پاس, کوئی گارنٹیز نہیں تھی ان کے پاس. مطلب یہ کہ زیادہ ٹھوک دیتا ان کو اس دن. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ بیفور اے کم ان لیڈروں سے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں قوم کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بھائی آپ اگر الطاف حسین کی بات پہ موٹیویٹ ہو کر کوئی اسٹیپ اٹھا بھی لیتے ہو, ٹھیک ہے, تو پہلے بات آپ یہ سوچو کہ یار الطاف حسین یا رابطہ کمیٹی اپنے خاندان سے کام کیوں نہیں کروا رہی. صحیح ہے, اپنی اپنی وہ بیٹی جو آج تک نظر نہیں آئی اس سے کام کیوں نہیں کروا رہی, اپنے بھانجے بھتیجوں سے کام کیوں نہیں کروا رہی, قاسم علی رضا کا تو خاندان کراچی وہ حیدرآباد میں, اس سے کام کیوں نہیں کروا رہے, مصطفیٰ عزیز آبادی کے خاندان والے بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں, باقی جو لوگ ہیں ان کے بھی خاندان پاکستان میں بیٹھے ہیں. اچھا باقی لوگ بھی جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتے ہیں, جب ان کو پاکستان جانا ہوتا ہے وہ پاکستان کے فیور میں بات شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ پاکستان کا چکر لگاتے ہیں, واپس جانے کے بعد پھر گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیوں نہیں جاتے ہیں اور پاکستان میں کارروائی ڈالتے ہیں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آتے جاتے رہتے. تو یار خدا کے واسطے آپ یہ سوچ لینا, اگر آپ نے ان کے کہنے پہ کوئی اسٹیپ اٹھا لیا تو اس کے کانسیکوینسز بڑے خراب ہوں گے. صحیح ہے. اور دیکھیں اور یہ غلط فہمی مت رہنا کہ یہ کوئی آپ کو نکال لیں گے یا آپ کو پیسے دلوا دیں گے. اس وقت دنیا کے اندر نا امیگریشن رولز بہت سخت ہو گئے. صحیح ہے, اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ بھی نہیں ہو رہا کہ جی بلوچستان سے نکال لیں گے, افغانستان سے نکال لیں گے. آپ بہت برا حشر ہوگا آپ کا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک دشمنی کا مرتکب پایا گیا تو وہ نہیں ملے گا, تو جو ملے گا اس کو ہینڈل کیا جائے گا. تو میں آپ یہ کو بڑا بتاؤ, کھل کے میرا بات کروں. سوال تھا کہ جو نہیں میں قائدین آ رہا ہوں, ہیں. ایک منٹ, یہ ہاں امپورٹنٹ ہے ندیم بھائی, امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھانا. تو کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا. ٹھیک ہے, یہ 2-5 لاکھ روپے دے دے گا آپ کو, 10 لاکھ دے دے گا, 15 لاکھ دے دے گا, کتنے دن چلیں گے؟ زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر آپ نے 5 10 15 لاکھ لے کے وہ کارروائی ڈال بھی دی فار ایگزامپل, تو اس کے بعد آپ کی جو پیچھے ورثہ ہوں گے وہ کروڑوں میں نقصان میں نیگیٹو میں چلے جائیں گے. میں بہت ایک مشورہ دے رہا ہوں ایز اے بھائی آپ کو. ٹھیک ہے نا, آپ نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے جذبات میں آ کے کوئی کام کر دیا اور پیچھے جو ہے نا وہ آپ کے باقی خاندان والے اس کی کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. صحیح ہے, آپ نہیں چاہتے, یہ بالکل نہیں چاہیں گے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے نظریہ کا نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ ملک کی بقا کا ہے. اور یہ اب جو کام ہو رہا ہے نا, یہ کوئی الطاف حسین یا مہاجر سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے. یہ اپنے آقاؤں سے پیسے لے کر ان کی انسٹرکشن پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف کسی بھی ایسے آدمی کو, جو کوئی بھی ہو بھلے ہی, پرزہ بنائے گا, اس کو جو ہے اس کو ایگزامپل بنا دے گی اور اس کی نسلوں کو ایگزامپل بنا دے گی. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات, آگے چلتے. اب جو ندیم بھائی آپ نے بات کہی, میں یقین کریں کئی ایسے لیڈران کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بند کمروں میں, ظاہری بات ہے وہ بند کمروں کی باتیں ہیں مگر میں نام لوں گا, انہوں نے باتیں کری ہیں الطاف حسین کے بارے میں, اور وہ سامنے آ کے بات نہیں کرتے, شکوہ رہے گا. اور میں ان کا نام لے لوں گا, بات نہیں بتاؤں گا کہ بات, ظاہری بات ہے ایک بات اس میں سے ایسی ہے جو پبلک میں کی گئی تھی تو وہ میں کر سکتا ہوں, باقی باتیں چونکہ پرائیویٹ میں تھیں جیسے صحیح وہ سمجھے میں نہیں آپ. بتا سکتا. ہاں, حیدر عباس رضوی سب سے پہلے بات ہے. حیدر بھائی اگر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, بی این بی کی وہ دعوت آپ کو یاد ہے جب 12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے 2 واقعے سنائے تھے الطاف حسین کے. ٹھیک ہے, 3 واقعے سنائے تھے, اور آپ نے یہ نہیں کہ مجھے اکیلے میں سنائے تھے, آپ نے 12-15 لوگوں کے سامنے وہ واقعہ سنایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بات پرائیویٹ تو رہی نہیں. اور اس واقعے کے اندر آپ نے جو کہانی بتائی تھی, اور اس کے بعد آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ کہانی سن کے جو آپ نے فیصلہ کیا, کیوں فیصلہ کیا, کیا باتیں سننے میں آئیں, کیا آپ نے سر پکڑا اپنا, کیا کان پکڑے, جو بھی پکڑا آپ نے وہ باتیں آج تک پبلک میں کیوں نہیں بتائی ہیں؟ آ کے بتائیں نا, آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا. آپ یہ بتائیں نا کہ خورشید میموریل ہال میں اس دن الطاف حسین نے عزیز آباد کے الیکشن کے بعد کنور نوید جمیل کے آپ کو اگلے دن کیا بولا تھا. صحیح ہے, آپ یہ کیوں نہیں بتاتے, آپ یہ کیوں نہیں بتاتے
کہ آپ نے کیا بتایا تھا، آپ نے کیا بولا تھا، کیوں آپ نے MKM چھوڑی، کیوں پاکستان چھوڑنا پڑا، کیا دھمکی دی تھی الطاف حسین نے آپ کو، سب بتائیں نا آپ. اچھا خالد مقبول کیوں نہیں بتاتے؟ آج تک خالد مقبول کی زبان کیوں نہیں کھلتی الطاف حسین کے خلاف؟ فارس ستار پبلک میں کچھ کہتے ہیں، پرائیویٹ میں کچھ کہتے ہیں، فارس ستار کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ صحیح ہے. آپ میں اور نام لینا شروع کر دوں گا. دیکھیں میں ندیم نصرت کو ریٹ دوں گا. اس وقت جو MKM کا لنڈن کا جو کیس ہوا ہے پراپرٹیز کا، اس میں ندیم نصرت نے پھر بھی ہمت دکھا کے ایک گواہی دی ہے جس کی وہ کیس بن بھی گیا. باقی لوگوں کی زبان کی فارس ستار تو ابھی تک ڈرتے ہیں ساؤتھ افریقہ یونٹ سے. بھائی کس بات سے ڈر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ کارکنان اپنی زندگی خطر میں ڈال دیں، آپ بھی زندگی خطر میں نہ ڈالیں. بھائی بتائیں نا پبلک کو واقع یہ کہ ذمہ داری جو ہے صرف مصطفیٰ کمال نے، ندیم نصرت نے، ندیم رضوی نے، کاظم رضا نے، دانش قاضی نے یا 5-7 لوگوں نے نہیں اٹھائی ہے. کتنے لیڈران ہیں MKM کے جو پیچھے سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ حل کرا دو، اور جب ان سے بولو کہ یار کھل کے بات کریں تو کہتے نہیں یار پرائیویٹ باتیں پرائیویٹ رہنے دو. یار اگر تو آپ غلط کے ساتھی ہو تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ بات جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی؟ صحیح ہے. تو یہ ذمہ داری ہے ان کی. دیکھیں میں بہت کڑوی بات کہوں گا، آج تک ہم کربلا کے واقعے کو ہر سال یاد کیوں کرتے ہیں؟ ہم کربلا کے واقعے کو ہر سال اس لیے یاد کرتے ہیں کہ جو اس دن جو حرام زدگی ہوئی تھی وہ کبھی بھولی نہ جائے. یزید حرام زادے کا نام تا حیات تک نیگیٹو طریقے سے لیا جائے، ورنہ اگر آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں تو آج وقت کے منکروں نے اس کو ہیرو بنا دیا ہوتا. اور آج بھی لوگ ہیں کئی جو یہ کہہ دیتے ہیں اس کو ہیرو بنانے کے لیے. تو یہ جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے نا واقعہ 1400 سال سے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی اس دن کیا ظلم ہوا اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. آج لوگ ہمیں بول دیتے بھول جاؤ. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی جس طرح ہم یزید کی خرافات کو یا اس دن ہونے والے واقعات کو نہیں بھول سکتے 1400 سال کے بعد بھی، اور اس کو یاد اس لیے رکھتے ہیں تاکہ انسانیت کو پتا ہو سچ کیا ہے برائی کیا ہے، تو آج ہم الطاف حسین کی برائی جو آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے ہم کیسے بھول جائیں؟ آخری بات، سب سے امپورٹنٹ بات، شکر کریں کہ ہم جیسے کچھ لوگوں نے منہ کھول کے الطاف حسین کی اوقات اس کو بتانا شروع کر دی ہے. امیجن کریں کہ یہ سب باتیں آئے بغیر جو انبر خان کی کالز ہیں یا جو باقی بیانات ہیں جو کال ریکارڈنگز ہیں ان کے آئے بغیر اگر الطاف حسین مر جاتا تو یہ بغیرت لوگ اس کا مزار بنا لیتے، اس کے مرشد بن جاتے، وہ اس کو مرشد بنا لیتے، اس کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی زندگی میں یہ الزامات سامنے آ گئے ہیں. اور الطاف حسین اگر تو یہ الزامات غلط ہیں تو سیو کر دیتا نا انبر خان کو. تو نے آج تک سیو کیوں نہیں کیا؟ یہ الزامات نئے تو نہیں ہے، تو کر نہ جا کورٹ، جا تو کورٹ، تو دھمکیاں بھجوا رہا ہے لیفٹ رائٹ سے، تو جا تو جو کرنا ہے تو آ نہ کر فیس کر، تجھے پھر کورٹ میں گھسیٹیں گے. بات کی ساری یہ ہے کہ تو اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہا ہے اور تو روز نشے کی حالت میں کوئی نہ کوئی بکواس کر دیتا ہے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں، مولا کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اس فرعون کا، ہم نے شیطان کا، ہم نے یزید کا چہرہ عوام کو دکھایا. ورنہ اس کو مرنے کے بعد ان لوگوں نے کسی کو پیر بنا دیا ہوتا، کسی نے کچھ بنا لیا ہوتا، کسی نے کچھ بنا لیا ہوتا. تو بس یہ بات کہنی ہے، باقی کنٹینیو کریں.